بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ آپ کے میزبان شہزاد راجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بات کرنے جا رہا ہوں ڈریم سٹی تنازع پر، جو کہ آج الحمدللہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ معاملہ طے پا گیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈریم سٹی انتظامیہ کی طرف سے ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا گیا اور قائدہ برادران کی بھرپور جو ہے وہ ایک منظم مہم چلا کر کردار کشی کی گئی۔ ان کو بتہ خور کہا گیا، ان کو قبضہ مافیا جیسے الفاظ سے جو ہے وہ نوازا گیا، اور یہ مہم جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ سٹرانگ تھی کہ لالہ موسیٰ ہی نہیں بلکہ کھاریاں ہی نہیں، لالہ موسیٰ میں بھی جتنے بھی ہولڈنگ بورڈ تھے ان پہ جو ہے وہ بڑے بڑے فلیکس لگا دیے گئے، قائدہ برادران بتہ خور ہیں، قائدہ برادران جو ہے وہ قبضہ مافیا ہیں، اور جو کھاریاں کے ہولڈنگز بورڈ ہیں ان کو بھی مطلب ان فلیکسز سے رنگ دیا گیا، اور سوشل میڈیا پہ بھرپور ایک منظم جو ہے وہ قائدہ برادران کے خلاف مہم چلائی گئی، کردار کشی کی گئی، ان کے اوپر جو ہے الزامات لگائے گئے۔ یہ الزامات میں لفظ اس لیے اب کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ الزامات ہیں، لیکن آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ سارے الزامات تھے، قائدہ برادران کی صرف کردار کشی کی گئی تھی۔ اس حوالے سے ان کے پاس ڈریم سٹی انتظامیہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور انہوں نے آج سے 15-17 سال پہلے کا جو کشمیر پلازے والا معاملہ ہے اس کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ قائدہ برادران کی بھرپور کردار کشی کی۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ قائدہ برادران نے جو ہے وہ ڈریم سٹی ہاؤسنگ پہ جو ہے وہ ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب ہم نے اس حوالے سے ان کے مطالبات نہیں مانے تو انہوں نے ہم سے جو ہے وہ بتا مانگا ہے، جبکہ اس حوالے سے جو ڈریم سٹی انتظامیہ ہے کوئی بھی جو ہے وہ واضح ثبوت جو ہے وہ نہیں لا سکی تھی۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کمپین ہے یہ اتنی منظم تھی کہ دونوں طرف سے ایسے لگ رہا تھا کہ ضلع گجرات کا جو امن ہے وہ داؤ پر لگ گیا ہے، اور اللہ نہ کرے اب کوئی بھی جو ہے وہ بڑا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تصاویر وائرل ہیں کہ جو گوندل برادران ہے وہ مسلطی کمیٹی جو قائم کی گئی تھی ان کو ساتھ لے کے قائدہ ہاؤس آئے ہیں، اور ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ بھی ندیم اصغر قائدہ صاحب کا سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہے، اور اس پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ ندیم اصغر قائدہ صاحب نے ڈریم سٹی انتظامیہ کو جو ہے وہ کھلے دل سے معاف کر دیا۔ میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، ان میں یہ لفظ نہیں لکھا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ صلح کر لی، راضی نامہ کر لیا، بلکہ قائدہ برادران نے ندیم اصغر قائدہ صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوندل برادران کو دل سے معاف کر دیا اور تمام تر جو ناراضگیاں تھیں وہ ختم کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوندل برادران نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ندیم اصغر قائدہ صاحب سے معافی مانگی ہے، اور انہوں نے جو اپنی غلطی کی تھی اعتراف کیا ہے کہ ہم نے جو بھی آپ کے خلاف ایک مہم شروع کی تھی، جو آپ کی کردار کشی کی جو آپ کو ہم نے بتہ خور کہا، جو اپنے آپ کو قبضہ مافیا کہا، وہ جسٹ الزامات تھے، اس میں کوئی حقیقت کوئی سچائی نہیں تھی۔ میں آپ کو ایک حوالہ دوں تو میری جب یہ معاملہ بالکل اپنے عروج پہ تھا اور پیک پہ تھا، اور ندیم اصغر قائدہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پریس کانفرنس کرنے جانا تھا کھاریاں، تو میری ان سے ایک دن قبل جو ہے وہ ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا ندیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس معاملہ ہے کیا؟ تو انہوں نے سارے معاملے سے مجھے آگاہ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا اس حوالے سے دامن جو ہے وہ بالکل صاف ہے، اور الحمدللہ میرے رب نے اگر چاہا تو میں میرے کردار کے اوپر یہ جتنے بھی الزامات لگا رہے ہیں، جتنے بھی یہ میری کردار کشی کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا یہ میرے گھر آئیں گے اور اپنے جرم جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، جو الزامات لگائے ہوئے ہیں، ان کا اعتراف کریں گے اور معافی مانگیں گے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ قائدہ برادران جو ہیں، ندیم اصغر قائدہ صاحب جو ہیں، آج ان کی جو بات جو انہوں نے مجھ سے بھی کی تھی اور بھی کچھ ہمارے دوستوں سے کی تھی، ان کی یہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو گئی ہے، اور جو گوندل برادران ہے، ڈریم سٹی انتظامیہ ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ معافی مانگ لی ہے۔ ندیم اصغر قائدہ صاحب نے معافی کے موقع پہ جو آج پھر ان باتوں کا جو ہے وہ دوبارہ اظہار بھی کیا، اور ان باتوں کو دہرایا بھی کہ مجھے پہ جتنے بھی الزامات لگائے گئے یا جتنی بھی میری کردار کشی کی گئی، بہرحال یہ ان کا اپنا کام تھا، میں آج ان کو دل سے جو ہے وہ میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ وہ ویڈیو بیان بھی آپ سن لیں، آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی ایک باعزت شخص کی جو ہے وہ اس طرح کردار کشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عام بندہ کسی کی کردار کشی کرے تو میرے خیال میں وہ بھی قابل معافی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک ایسے بندے کی کردار کشی کرتے ہیں کہ جو آپ کا عوامی نمائندہ ہے، اور اس سے جو آپ کا علاقہ ہے اس کا امن جو ہے وہ داؤ پر لگنے جا رہا ہو، تو میرے حال میں ہمیں ان کاموں سے، ان باتوں سے، ایسے معاملات سے جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے۔ اور میں اپریشیٹ کروں گا، خراج تحسین پیش کروں گا جو مسلطی کمیٹی تھی ان کو، جن میں جو سر فہرست نام ہے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں،
ملک محمد شبیر ایوان صاحب ہیں، محمد اسلم صاحب ہیں، کلیم گیلانی صاحب ہیں، طارق اسلم بھٹی صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس معاملے کو بخیر و خوبی خوش اسلوبی سے طے کرنے میں اور معاملات کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو ندیم اصغر قائدہ صاحب، میں آپ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی جیت ہے کہ آپ نے اپنا دامن صاف ہونے دے ہی رہے تھے، لیکن جو آپ کے مخالفین ہیں جنہوں نے آپ پر الزامات لگائے، انہوں نے بھی گھر آ کے آپ سے معافی مانگ کے اس بات کی یقین دہانی کرا دی ہے اور اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ آپ کا دامن کل بھی صاف تھا، آج بھی صاف ہے، اور آپ کے خلاف جو ہے ایک جھوٹا پراپوگنڈا کیا گیا، آپ کی صرف کردار کشی کی گئی اور آپ کے اوپر جو ہے وہ بے جا الزامات لگائے گئے. تو اس طرح کے معاملات سے ہمیں آئندہ بھی بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جس سے جو ہے وہ آپ کے شہر کا، آپ کے علاقے کا امن جو ہے وہ داؤ پر لگ سکتا ہے. میں اس کمیٹی کا بہت مشکور ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر حوصلہ پایا سی، میں اس کے مطابق جتنے بھی میرے دوست نے کیا تو بہت اچھا فیصلہ کیا جی کمیٹی بنائی. میں وہ کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کا میں انتہائی مشکور ہوں. تمام لوگوں کا میں فردن نہ لاؤں گا تو کافی ٹائم لگے گا، لیکن جیڑی 17 18 یا 11 12 13 14 15 اتنی کمیٹی سی، انہوں نے میرے مزاج کے خلاف فیصلہ کیتا ہے، مزاج دے وچ کیتا ہے. میرے واسطے وہ قابل قبول اس گلے کہ میرے لوگوں واسطے پیسہ بہت بڑی ضرورت تھی، میرے واسطے پیسہ ضرورت نہیں، میرا کردار بہت بڑی چیز. کیوں کہ نہ تو میں پیسہ اج دیکھا ہے، نہ میں 10 15 سالاں ویکھیا ہے. میرے باپ میرے دادا اسی شروع تو بزنس کرتے آئے ہیں، اسی پیسہ ویکھیا سی، لیکن میرے کردار کے اتنے حملہ ہوا سی، وہ میرے واسطے قابل قبول نہیں سی، نہ قابل برداشت سی اور نہ قابل عزم سی. لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں یہی گل کہتی سی کہ اگر میں قبضہ گروپاں، اگر میں کسی کی زمین تے جا کے قبضہ کیتا ہے، میں کسی کو پتھا منگیا ہے، میں کسی کو کوئی چیز منگی ہے، یہ کمیٹی فیصلہ کرے. الحمدللہ انہوں نے کمیٹی نے فیصلہ کیتا، وہ 1000 ساری کمیٹی نے اپنے اپنے ویڈیو تمام میڈیا کے آ جان دیا جڑا اظہار کیتا شاہ صاحب کے کول سوشل میڈیا کے. میں شکر گزار ہاں تے میں انہاں میرا تعلق سی افتاباں دے نال، میں بہت انہاں دو بھائیاں دا احترام کردا سی. انہاں دی سسٹر نے مینوں ووٹ دیتا سی مشکل ترین حالات، میں توقع نہیں سی کرتا. جیڑی چیز اج اینے حالات تو بعد انہیں ریلائز کیتی ہے، وہ اگر میرے میسج ہوتے میں اج بھی باجی پروین کا ضرور نہ لانا، جنہیں اس ویلے میرے نال فون پہ گل کی، جنہیں اگوں جو اخوایا گیا کہ بھائی تیرے نال انج ہو گیا، لیکن اس نے وہ موجود سی انہوں کے کول آ کے منہ تے بیٹھے نے. میں کہا انہوں نے کہو کہ میں میسج کیتا ہے راشد نو، وہ سن لین. راشد نے میسج تو بعد یہ فیصلہ کر